کہ بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا، کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو انبیاء کرام ہیں، ان کے جو کرامات ہیں، ان کو لے کے ہلکا سا تجسس ہوتا ہے. یہ بات کی جاتی ہے جو کہ قرآن پاک میں لکھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سمندر کیسے کھول سکتے ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہوتی ہیں. یہ میں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں شاید بہت کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں، میری زبان میرا اس بارے میں ساتھ نہیں دے گی، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. انبیاء اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ جو ان کا تجسس ہے، یہ ان کو بہت نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے کچھ. جی فیصل بھائی، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت ہمارے سامنے کوئی کرامت کسی ولی کی آتی ہے یا نبی کا معجزہ آتا ہے تو ہمارے اندر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ نعوذ باللہ ہمارے مطلب کچھ لوگوں کی بات نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے. بنیادی طور پر نبی کے معجزے یا ولی کی کرامت میں یہ جو شکوک اور شبہات کے پہلو ہیں، اس کی دو حیثیت ہیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے، اس کی روایت کیسی ہے، اور ایک یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. وہ جو پہلی صورت ہے، یہ محققین علماء ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جو واقعہ ہے، کوئی ایسی معجزہ ہے یا کوئی کرامت ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ سند کے حوالے سے بات کریں کہ یار واقعی ایسا فلاں سند سے یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ سند ایسی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن نبی کے معجزے کو یا ولی کی کرامت کو آپ عقل پہ لے کر آئیں اور اس کے کمپیریزن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کریں. مثلا اگر کہیں ہے جی کہ فلاں اللہ کے ولی نے جناب مردے کو زندہ کر دیا، آپ کہیں جی یہ پڑھیں مردہ ہو زندہ کرو میں مان جاؤں گا، تو یہ بنیادی طور پر کافروں منافقوں کا طریقہ ہے. جس طرح مکے کے مشرکین وہ نبی علیہ السلام کے معجزوں میں یہ کہہ کر شک کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں جلدی اس پہ ایک بات کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت واپس آئے اور آپ نے اپنے چچا زاد بہن کو بتایا کہ میں اس طرح راتوں رات گیا، آسمانوں پر گیا، سیر ہوئی، سارا یعنی کہ معراج کا واقعہ بتایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کسی کو نہ بتائیے گا، یہ لوگ تو پہلے ہی سے لگے ہوئے ہیں تو یہ کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور باہر گئے اور سامنے ابو لہب ابو جہل یہ جو لوگ تھے یہ ملے. تو ابو جہل نے کہا اور کوئی نئی بات، تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس طرح معراج کا واقعہ بتایا. تو وہ گیا اور سارے جو مشرکین تھے ان کو جمع کیا، تاڑیاں بجائیں، انہوں نے کہا یار اب تو جو ہے نا محمد جو ہے نا اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ یہ تو دیکھو کیسی بات کر رہے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے نا اس کے قریبیوں کو توڑتے ہیں. وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے آسمانوں پر گئے، تو یہ بات ماننے لائق ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر تو کہے یہ کوئی اور کہے تو ماننے لائق نہیں، اگر میرا نبی اس سے اوپر کی بات کہے وہ بھی ماننے. اللہ اکبر. تو معجزہ اور جو کرامت ہوتی ہے اس کے اندر شک کرنا یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. اور شک بھی اس طرح کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں. بنیادی طور پر معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو خلاف عادت ہو، یعنی عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، اور کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو. اس دن ہم نے ایک بات کہی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب پی لیا، زہر کو پی لیا. اس پر کہا گیا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید زہر پی لے، حالانکہ زہر تو پینا تو حرام ہے، یہ خودکشی ہے اور خودکشی تو منع ہے. اب یہ اس کی ایک جہت ہے، لیکن اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، پہلی بات یہ کہا جاتا ہے جی یہ حوالہ کہاں ہے؟ بھائی حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، یہ اہل صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر موجود ہے، یہ اہل سنت یہ اس کے اندر دلائل النبوہ ابو نعیم کے اندر موجود ہے، یہ بہقی کے اندر موجود ہے، یہ دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اب جب جو چیز سندن صحیح ثابت ہوئی تو اب ہم نے اس کو صحیح معنی پر معمول کرنا ہے. تو وہ صحیح معنی کیا ہے جس پر ہم اس کو معمول کریں گے؟ کہ چونکہ اس وقت زہر کے حوالے سے اس کو ہوا سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ ہی کہتے تھے، حضرت خالد بن ولید کو بھی کہا کہ جی ہاں جو ہے نا وہ زہر لوگ دے کر قتل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا نا لوگوں کے اندر ایک خوف، تو فرمایا جب میرا رب نہ چاہے نا
تو کوئی زہر بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اس اللہ کی ذات پر یقین کو عام کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا. اب اس طرح یہ کہنا جی کہ پھر نبی علیہ السلام پہ زہر کا اثر ہوا ان پر نہیں ہوا, تو اس طرح تو پھر 20 چیزیں ہیں. تو کرامت یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے. کرامت اور معجزہ یہ جناب عقل کے ترازو پر نہیں تولے جاتے. میں سوال پوچھتا ہوں بڑا خاص ہے, اس دن آپ نے کہا تھا نا, آج میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خاندان کے ہمراہ شیب ابی طالب میں رہے, 3 سال رہے. وہاں کیا کھاتے رہے؟ بھوک اور پیاس سے وہاں چھڑکے اور پتے یہ چیزیں کھا کر گزارا کیا. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام افضل ہیں یا کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ بی بی خدیجہ افضل ہیں کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں کہ بی بی مریم افضل ہیں؟ تو بھائی بی بی مریم تو ایک بند دروازے کے اندر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آتے تو بند دروازہ کھولتے, اندر ان کے پاس طرح طرح کے بغیر موسم کے پھل ہوتے. تو وہ کہتے یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب, اللہ نے دیا. اب یہاں بندہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام تو 3 سال بھوکے پیاسے رہے, حضرت خدیجہ کو تو نہیں ملا, حضرت فاطمہ کو تو نہیں ملا, حضرت مریم کو کیسے مل گیا؟ تو صاحب یہ منافقت ہوتی ہے, یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے کہ جب آپ کسی معجزے اور کرامت کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. بالکل. تو وہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اسی بندے کے, اسی لیے کہا گیا کہ نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے یقین رکھیں, عقیدہ رکھیں, اور عقیدہ اس یقین کامل کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جبل گردت پر جو گل محمد نہ گردد, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن آپ کا عقیدہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. تو جب یہ عقیدہ نبیوں کے لیے ہوگا کہ نبی سے معجزے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, نبی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اب بندہ یوں کہے نبی علیہ السلام کے لیے تو اونٹنی آئی, آپ 3 دن میں ہجرت والی رات گئے تو چلتے ہوئے گئے اور بڑی مشکل سے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناب اللہ تخت آیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تخت آیا نبی علیہ السلام کے لیے نہیں آیا؟ اور بھائی یہ اللہ ہے وہ جسے چاہے جو عطا کر دے, چاہے تو افضل کو دے دے, مفضول کو چھوڑ دے, مفضول کو دے دے, افضل کو چھوڑ دے. لیکن اللہ کی ذات ہے.